السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل AB انفارمیشن۔ فرینڈ، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے شروع سٹارٹنگ کے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کو دیا تھا، اور آج ہم اس کا پہلا لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سیزن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ترک آخر آئے کہاں سے تھے، رہتے کہاں پھرتے، اور آخر جس جگہ پر وہ رہ رہے ہیں ایسا کیوں ہے۔ تو فرینڈ، شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ تو فرینڈ، چلتے ہیں آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف، جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں۔ وہ مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے مغرب میں بحر خزر اور شمالی میں سربیا کے میدانی علاقوں سے جنوب میں برصغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ غزوہ خاندان کا وطن ہے۔ اس علاقے میں ان خاندانوں کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے اور ترک یا اتراک کے نام سے پہچانے جانے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے نصب ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن اصلی کو خیر بات کہہ کر گروہ در گدر وہ ایشیا کو چک کر رہ لی۔ مورخین اور ان کی نقل مکانی کی کئی توجیحات کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ ان کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی۔ شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کر دیا اور ایسے علاقوں پر آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں اور خوشحالی زندگی کا اسباب و وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ و نگار کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نقل و مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جس کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جیسے منگولیا۔ ان دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن آتشی کی زندگی بسر کر سکے۔ یہ رائے ڈاکٹر عبداللطیف عبداللہ جیسے منگولیا کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیہوں کے قریبی علاقوں میں بس گئے، جہاں میں بعد وقتاً تبرستان اور جرجان آئے اور یہاں بدوباش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی عقائد علاقوں سے قریب ہو کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 میں مارکا نہاوند اور فارس میں دولت ثانیہ کے سقوط کے بعد فتح کیا۔ 22 ہجری 652 کو اسلامی فوجیوں نے باب کے علاقے کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کرے۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکونیت پذیر تھیں۔ اسلامی سپاہ کے سالار عبدالرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکوں کے سردار شہربراز سے ملاقات کی۔ شہربراز نے عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عبدالرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہربراز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے میں ایک عریضہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تحریر کیا۔ اس بارے میں اطلاع دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد مسلمان اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمالی مشرقی علاقے کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں الہی دعوت کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جب صلح کے معاہدے کے بدولت یہ مشکلات ختم ہوئیں تو ان علاقے اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضوابط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ کے لیے مجاہدین کے صفوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں تبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 31 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جیہوں کے پاس اترا اور ماورِ النہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی اور کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی عقد و روح میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں اور ایک وقت
وہ بھی آیا کہ ماورا النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھانا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں کی ایک متعدد تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناصب غرضی کا کوئی ایسا شعبہ نہ تھا جہاں ترک موجود نہ ہوں۔ اپنی خدا داد صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ جب متعدد تخت خلافت پر مطمئن ہوا تو ترکی اثر و نفوذ کے سامنے اعلیٰ مناصب کے سب دروازے کھل گئے۔ بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہوئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبہ میں کلیدی اسامیوں پر کام کرنے لگے۔ ایرانی متعدد ایرانی نفوذ کی بیج کنی کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے اور ان میں کافی حد تک خود سری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ متعدد کے اس اقدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ عوام اور سپاہ دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جہاں ان کی ذاتی فوج اور عوام و مددگار رہائش پذیر ہوئے۔ یہ نیا شہر سامرا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلام کی اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ سلطنت تاریخی میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اور دوسری بحث کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ تو فرینڈز، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔